العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام چمکتی جبینوں والے علماء کرام محتشم و معزز سامعین ذی وقار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب محرم الحرام شریف کی ان مبارک ساحتوں میں مسجد کے صحن میں آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو سجائے بیٹھے ہیں جس کی نسبت سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام امام تشنقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کربلا میں قربانی دی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کی طرف سے یہ ہدیہ قبول و منظور فرمائے اور امام علی مقام کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے فیضان کا قطرہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک کو بند کریں گے جی، بالکل بند کر کے سادہ کر دیں، دوسری آواز یہ بیک اپ رپیٹ کچھ نہیں ہونا، تھوڑا سا بھی نہ ہو، ابھی بھی بالکل ختم کریں، بالکل سیٹی بھی بند کر دیں، ابھی بھی ہے یہ بیک اپ رپیٹ سادہ کر دیں۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی لگے تو آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صورت میں میں کوشش کروں گا کہ مناسب وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کر سکوں۔ حضرات علماء سادات مشائخ کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں آپ نے سنا کہ جماعت اہل سنت جڑوالا کے زیر اہتمام یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ اہل سنت کے ترویج و اشاعت کے یہ جتنے بھی کام ہیں یہ اہل سنت کے احباب مل جل کر کرتے ہیں، اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم جتنے بھی علماء کے ساتھ تعاون فرمانے والے ہیں خلاق عالم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ جس عنوان کے ساتھ آج کی اس محفل کو معنون کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں بات عرض کروں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے درود و سلام کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے برکات اتنی زیادہ میسر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ بے شک اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اور ان کو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ بالکل تفسیری ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ آیت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی اہل بیت کی شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب ہم ہر قسم کی آلودگی آپ کی اہل بیت سے دور رکھیں گے، یہ ہم نے ارادہ کیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور پھر ان کو ستھرا ایسا کریں گے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں دو چار باتیں ہیں علم کی، محبت کی، عشق کی اور پیار کی، جن کی خوشبو سونگھنا ضروری ہے، اور جتنے آپ احباب تشریف فرما ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں، اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو موبائل اپنے جیبوں میں ڈالیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے ان سے لے لینا، آپ ذرا بات توجہ سے سن پائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں اور ہو سکے تو موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے اور میری بات سنیے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدی کو، آلودگی کو، نجاست کو ہم نے دور رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں ارشاد فرمایا اور اس کے اسرار و رموز کیا ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ بات شروع ہو چکی، تقریر شروع ہو چکی، بس اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ میں ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کا غلام، تو یہاں پر ایک بات ہے جس کا میں فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بھی اس آیت طیبہ پر جب کلام کیا تو یہی فرمایا کہ اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے۔ کیا میں نے کہا ہے؟ میری طرف دیکھیں بھائی، ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے، یہ فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ نہیں کہا، یہ بڑے محتاط کلمے ہیں اور ہم اہل سنت ہیں اور ہم تو لفظ بھی وہ بولتے ہیں اللہ کے فضل سے جس میں ادب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آلودگی دور کر دے، یہ نہیں، دور رکھے۔ اب یہ بظاہر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں لگتا، لیکن اس کی ذرا گہرائی تک اتریے۔ دور رکھے اور دور کر دے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اب دور کر دے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی آلودگی تھی جس کو رب نے بعد میں دور کیا، اور دور رکھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ہی ستھرے ہیں، رب نے پھر بھی آلودگی کو ان کے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ہے اس آیت کریمہ کا، اس لفظ کا مطلب کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھا ہے، گندگی کو دور رکھا ہے، قریب آنے ہی نہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نفیس نکتہ لے لیجئے، اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جناب کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا یہ وہ گھرانہ ہے، توجہ فرمائیں، میری طرف دیکھیں بیٹے ادھر، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے قریب رب نے آلودگی نہیں آنے دی، گندگی نہیں آنے دی۔ آج نا بس اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں بندے جو ایسی مکروہ آوازیں نکالتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن لگتے ہیں، پیار نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی ان کا قصور نہیں ہے، اصل مسئلہ اس آیت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے قریب گندگی کو نہیں آنے دیا، جو رب گندگی کو نہیں آنے دیتا وہ گندے کو ان کے قریب کیسے آنے دے گا؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر، فرانسی کے والے جوان ذرا بولے جتنے میں سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جب گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی، آلودگی نہیں آ سکتی، تو جو آلودہ شخص ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو پیار کرتے ہو تمہیں مبارک ہو، تم ستھرے ہو تبھی تو محبت کرتے ہو۔ سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے۔ فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے۔ سمجھ آئیے، ہم نے ارادہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سننے والی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت جب یہ لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور جماعت اہل سنت کے تمامی علماء تشریف فرما ہے،
اور میں ان کے شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے طالب علم کو موقع دیا کہ آ کے سبق سنا کے جا، اور اتنے علماء کی موجودگی میں میرا سبق سنانا میرے لیے باعث فخر بھی ہے، عزت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو پھر یہاں سے اہل بیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ سن لیجئے، الگ تحقیق بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے مراد 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہوتی ہیں، جو ہم تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، سب سے پہلے اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کو پوری طرح کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے یہ، اور یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، یہ 22ویں پارے میں جہاں پر تشریف فرما ہے موجود ہے، آپ دیکھیں اس سے ماں قبل اور ماں بعد، اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں علماء کی زبان میں، اس کو پڑھ کے دیکھیں، وہاں ذکر ہی نبی کی بیویوں کا ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی 15 آیتیں بھی بیویوں سے کلام ہو، بعد والی 20 آیتوں میں بھی بیویوں سے کلام ہو، اور بیچ میں ایک آیت صرف 5 بندوں کے لیے ہو؟ نہیں، اگر پچھلی میں بیویاں مراد ہے اور اگلی میں بھی، تو یہ بھی بیویوں کے لیے ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باقی وہ 5 کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی سننی ہی بتا سکتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیسے تشریف لائے، یہ بھی سنیے ذرا۔ جب اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں یہ مراد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان کو اہل بیت سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، اگر خارج کرے گا تو وہ خود پتہ نہیں کہاں کہاں سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بھی نشین فرما رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہوتی ہے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے، اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی کی 4 مبارک بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے آواز، سمجھ آ رہی ہے؟ 4 مبارک بیٹیاں ہیں میرے نبی کی اور 3 مبارک بیٹے ہیں، اور یہ اہل سنت کا ہی نظریہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ اہل سنت اس کو اپنائے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس پر واضح ہیں، اور اپنے تو اپنے پرائیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ہاں، جس کو زیادہ شوق ہو وہ اول تو علماء اہل سنت کے پاس آئے تے جے نہیں بھی کھلوندا تو پھر مینوں دا چھڑیا جے پتر تیرا شوق ایسے صابری مسجد دے بوئے تے بوڑا کر کے جاواں گا۔ بتا دیتا، یہ بتانا میری ذمہ داری ہے بھائی۔ ہم سنتے رہتے ہیں، بس اوقات کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہم نہیں مانتے، اور چپ ہوئے اپنی کوڑی چھان تھلے بن رہے ہیں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، نبی پاک کی جو بیٹی کا انکار کرے بالکل اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اس نظریے کو ذرا دھیان سے سنبھال کے رکھیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد دوسرے نمبر پر وہ اہل بیت میں آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے جو پہلی قسم تھی ان کو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں، ان کو اہل بیت یہ کہا جاتا ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی بولی بولوں تو انہوں نے لکھا ہے اہل بیت مسکن، استعمال فرمایا ہے گھر میں رہنے والیاں۔ اچھا، جو آپ کی اولاد ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت ولادت، جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی اہل بیت میں۔ تیسرے نمبر پر اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اہل بیت نسب، ان کا یہ نام ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اچھا، ان میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ میں تھوڑی سی بات کھول دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کے وہ احباب جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ اور یہ کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث کا نام بھی آیا ہے، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ یہ وہ احباب و افراد ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہی کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اہل بیت کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ان کو اگر کوئی خارج کرے کہ یہاں سے یہ نہیں، یہاں سے یہ نہیں، اس کو کہو یہ تیری اپنی اختراع ہے، جو قرآن کی آیت کا منشا ہے اس کے اندر یہ سبھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ بات آ گئی تو پھر تھوڑا سا آگے چلیے۔
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی اور آپ کے گھر والوں کے لیے نازل ہوئی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو طلب فرمایا، ساتھ میں جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین صاحبین، صدقے جامع تواڈی چوک تو جناب منہ ویکھی رکھ دے ہو، آپ کو بھی طلب فرمایا، مولا علی کو طلب فرمایا اور ان کے اوپر چادر دی، ان کے اوپر کیا دی؟ چادر. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان کو بھی ستھرا فرما. اب یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے، اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کی بیٹیاں، نبی پاک کے بیٹے یہ اہل بیت میں ہیں، یہ بات قرآن سے ثابت ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہے. اور یہ جو 5 خاص ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں، پر یہ حدیث سے ثابت ہے. ہم اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن والوں کو بھی مانتے ہیں، حدیث والوں کو بھی مانتے ہیں. توجہ ہے بھئی، ہم سب حضرات کی محبت سے بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی جو میں نے کہی ہے. بس اوقات صرف حدیث پیش کی جاتی ہے. میں نے کہا بیٹا حدیث بھی مانو، قرآن کی نص بھی مانو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت کا مذہب و مسلک ہے، یہ کھولنا ضروری ہے. چونکہ آپ پتہ نہیں کہاں سے مہمان تشریف لائے کہ جماعت اہل سنت جناب والا کام کر رہی ہے، تو آپ کو پیغام بھی تو کھرے اہل سنت والا ہی جانا چاہیے نا. سمجھ آئی ہے؟ اس واسطے میں یہ ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں. اب آئیے ذرا اگلی بات. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت کی یہ شان اقدس ہے کہ اللہ نے ان کو ستھرا کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ اچھا، یذھب عنکم الرجس. رجس کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں جہاں لفظ رجس استعمال ہوا ہے نا، وہ چیزیں دیکھیں وہ ہیں کیا. اچھا، یہ بات کیوں بتانے کا مجھے ضرورت پیش آئی یہ بھی سن لیجئے. بس اوقات یہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستھرا کر دیا لہذا یہ معصوم ہو گئے. نہیں معصوم ہیں. سنی بندہ بولے دوئے بندے نال میرا کلام نہیں، سنی آپ چوکے بولے ذرا. یہاں سے معصومیت کا عقیدہ دیا نہیں. اہل سنت کے نزدیک صرف نبی معصوم ہے یا فرشتے باز، باقی جتنی بزرگ ہستیاں ہیں یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب وقت ایسا سٹیجوں پر یہ بات کھول کے بتانی پڑے گی، مصلحت کا شکار نہیں رہنا پڑے گا. وہ میری چوپ کی تھی قوم ہوئے، بولو ناراض نہیں ہونا آپ نے. ان باتوں کو سمجھو. گرامی قدر حضرات، ان کو ستھرا کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے. سن لیں کیا مطلب ہے رجس جو یہ رجس کہتے کسے؟ میں نے کہا میں بتاؤں تو انکار کر دے، میرے علماء بتائیں انکار کر دے، اعلیٰ حضرت کا قول پیش کرو انکار کر دینا، میں تجھے قرآن پیش کرتا. قرآن مجید میں جو رجس کہا گیا ہے نا، بتوں کی پوجا کو رجس کہا گیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. جوئے کو رجس کہا گیا ہے، شراب کو رجس کہا گیا ہے، مردار کو رجس کہا گیا ہے، حرام کو رجس کہا گیا ہے. یہ جتنی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں ان سب کو رجس کہا گیا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن الحمدللہ فقیر 9 مقامات سے رجس پڑھ سکتا ہے، 9 سے. ان 9 مقامات میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو شراب ہے، یہ جو مردار ہے، یہ جو خنزیر ہے، یہ خنزیر کو بھی رجس میں شمار کیا گیا ہے. یہ ساریاں جو بدکاریاں ہیں یہ رجس ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کو رجس کہا ہے. فرمایا جو چیزیں رجس میں آتی ہیں حبیب وہ تیری آل میں نہیں آ سکتی ہے، ہم نے دور کر دیا. جو نہیں فرمائی آپ فرمائی جو دھیبان کو مور رجس کیا دور کر دیا. فرمایا نہ بت پرستی کریں گے، نہ شرابی ہوں گے، نہ جوا کھیلیں گے، نہ مردار کھائیں گے، نہ حرام کی طرف جائیں گے، نہ ہی ان کے کردار میں کوئی ایسی بات ہوگی.
اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ رجس کو دور کیا، کیا مطلب؟ فرمایا رجس کو دور کر کے اللہ نے احوال شریفہ عطا فرمائے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی جملہ لکھا ہے۔ کیا عطا فرمائے؟ احوال شریفہ عطا فرمائے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا جتنا حسن ہے وہ حسن و حسین کے پاس ہے، اخلاق کا ہو، عمل کا ہو، عقیدے کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، جتنا حسن ہے وہ ان کے پاس ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر۔ اب یہ معنی کا تعین اس لیے کر رہا ہوں، بس اوقات لوگ معصومیت کا عقیدہ دیتے نہیں، اہل سنت میں تو اس کا تصور ہی نہیں نا۔ توجہ نہیں فرما رہے فرانسیسو والے، یار ڈھلے نہ پیا کرو آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں جو ان سے دور کر دی گی، جن کا میں نے آپ کو بتایا، اور یہ قرآن مجید میں ہیں جو اشارہ دے رہا ہوں۔ اور فرمایا ہم نے ان کو ستھرا کر دیا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی سن لیں، ستھرا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پچھلی بات کو اگر آپ سمجھ گئے بھی، ان کو یہ ساری جتنی بھی رذائل، عادتیں، خصلتیں، عوامل یہ دور کر دیے، تو پھر ان کو احوال شریف عطا فرمائے۔ جی ہاں، فرمایا ان کو جو ستھرا کیا، اس کا مطلب یہ ہے دو طرح کی آلودگیاں ہوتی ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک آلودگی اعتقاد کی ہوتی ہے اور ایک آلودگی عمل کی ہوتی ہے۔ فرمایا حبیب تیری اہل بیت کو اتنا ستھرا کیا ہے، ان کا اعتقاد بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کا عمل بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ نہ اعتقاد کی آلودگی رہنے دی ہے اور نہ ہی عمل کی آلودگی ان میں رہنے دی ہے۔ ان کو ہم نے اتنا ستھرا کیا، عقیدہ ستھرا اہل بیت کا، عمل ستھرا اہل بیت کا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس واسطے اس بات کا تعین بھی ضروری ہے، اہل بیت کا جو بھی فرد ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی کیا بات ہوتی اور اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ستھرا فرما دیا، ظاہر سی بات ہے جن کو اللہ ستھرا فرمائے گا نہ ہی ان کا ظاہر آلودہ ہو سکتا ہے نہ باطن آلودہ ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ معنی میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو وضو کی بھی ضرورت نہیں تھی، ستھرا کر چھڑیا اللہ نے، بھئی نہ وضو کرن تے نہ غسل کرن۔ میں کہا نہیں، ہو کیرے پاس سے جاتا پہ ہیں؟ علماء بیٹھے بتائیں کیا ان کو وضو کی حاجت نہیں آتی تھی؟ اہل بیت افراد جتنے تھے کیا ان کو غسل کی حاجت نہیں آتی تھی؟ بھائی بتائیں نا۔ دیکھیں نا، تسی یہ مسئلہ سنے ہی کدی نہیں، اس واسطے چوکو بھی پتہ نہیں مولوی کی پٹڑی تو نہیں رکھ گیا اور سیٹے ہی سنیا ستھرے نے بہار تھا نہیں۔ اب بھائی اس کا مطلب یہ ہے اعتقادی آلودگی بھی دور کر دی، عملی آلودگی بھی دور کر دی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی غسل نہ کریں اور کبھی وضو نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ کام ہے، اصل جو ستھرائی ہے وہ عقیدے اور عمل کی ہے۔ کیوں بھائی؟ کئی تو سیر ہلاؤں دے پہنے تو کئی سوچی پہ کریں گے اچھا مسئلہ سی ہے تو سنی کو چھوڑ رکھے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے بتایا کہ میں ہوں اعلیٰ حضرت کا غلام، جو اس کا صحیح معنی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت اور پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ اور یہاں پر یہ میں کہہ دوں، اگر میری بات میں کوئی تشریح غلط ہو، حضرات علماء کھڑے ہو کر مجھے سمجھا سکتے ہیں، بالکل میں آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا۔ جب میرا مرشد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں بھائی؟ جو ہے بھی آپ سبھی حضرات کی کوئی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر اتنے علماء بیٹھ کے سن رہے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تشریح میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اہل بیت کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اگر یہ آ گئی تو آپ سنیے۔ فرمایا اللہ نے یہی ارادہ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہم ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے، اور اہل بیت میں جو احباب ہے وہ ذہن میں رکھیے اللہ نے ان سب کو آلودگیوں سے صاف کر دیا، لیکن جن 5 کو چادر میں لیا ہے ان کا اعزاز سب سے بڑھا دیا ہے میرے حضور۔ یہ اہل سنت کا نظریہ، یہ اہل سنت کا نظریہ، ان کا اعزاز ان مانوں سب سے بڑھا دیا ہے۔ دوستان گرامی، محبوب کو پتہ تھا نا کہ انہی کی نسل پاک سے میری نسل آگے چلے گی، تو پھر ان کو احساس تو دینا ہی تھا نا۔ توجہ ہے سب حضرات کی میرے بھائی؟
اب آئیے ذرا واپس پلٹیے تاکہ اس آیت کے دامن میں جو اور علم کے موتی ہیں وہ بھی چن لیں ہم، تھوڑے تھوڑے ہیں۔ والے میری طرف دیکھ کے سر ہلا کے گزارا نہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کی شان و اقدس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ جس کو سمجھنا نہ آئے اور محبت نہ کر سکے وہ بندہ پتہ کہاں جاتا ہے؟ سن لیجئے، فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، رواہ الترمذی۔ فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض کرے، فرمایا وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ یہ میرے حبیب نے فرمایا ہے۔ جس واسطے اہل بیت اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے دلوں میں کہیں اہل بیت کا کسی کونے کھانچے میں کوئی بغض تو نہیں؟ اگر ہے نا تو ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، سانسیں چل رہی ہیں، ورنہ یاد رکھو میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مستدرک کے اندر امام حاکم نے اس روایت کو لکھا ہے، فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے، ایک طرف مقام ابراہیم ہو اور دوسری طرف حجر اسود ہو، فرمایا وہاں پر کیا کر رہا ہو؟ فرمایا فصلی فصاما، وہاں پر روزہ رکھا ہوا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، کعبے کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ثم مات وفی روایت ثم لقی اللہ، وہاں کھڑے اسے موت آ جائے۔ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ کعبے میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا، وہیں فوت ہو جائے، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ آپ بتائیں۔ جنت میں جانا چاہیے، لیکن سنیے ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی۔ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مَبْغُوضٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ قَدْ دَخَلَ النَّارَ، اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہ ہو، یہ کعبے میں مرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس واسطے آل رسول کا پیار اپنے دل میں رکھو۔ بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی نہیں جائے گا، میں کہا جی جنت جانا تو پھر جنت مالکان دے نال یاری تو لا کے رکھے نا، جنت مالکان دے نال بغض کردا تے کہندا میں جنت میں جانا ہے، بلے او شیرا، فرنٹ سیٹوں والے ذرا کیسے جائے گا جنت میں بھائی؟ خدا کا خوف کر، اس واسطے ان پاکوں کا پیار اپنے دل میں پالو۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو کھول دیا، لیکن لگے ہاتھوں میں ایک بات اور بھی کھول دوں، توجہ ہے؟ یہاں پر اگر حقیقت دیکھی جائے نا، خانوت والے دن شفاعت کرے گا۔ امور آخرت رسالہ جو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا، اس کے اندر آپ نے حدیث لکھی ہے کہ قیامت والے دن یہ خانہ کعبہ شفاعت کرے گا اور پورے میدان محشر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، تم ہی مینوں ویکھیا سی، تم ہی ویکھیا سی، تم ہی ویکھیا سی، تم ہی ویکھیا سی، تے تیرا خاتمہ ہی مانتے ہویا تے چل جنت دے وچ۔ حجر اسود میدان محشر میں ٹرے گا، تم ہی ویکھیا، تم ہی ویکھیا، تم ہی ویکھیا، تم ہی ویکھیا، چل جنت دے وچ۔ اچھا خانہ کعبے دے سامنے بندہ مر گیا، نہ کعبہ بچائے گا، نہ حجر اسود بچائے گا، روزہ شفاعت کرے نہ روزہ بچائے گا، نہ نماز بچائے گی، کیوں؟ کہنے لگے جنت دیاں مالکاں دا پیار کوئی نہیں، کسے نے بھی بچاؤنا نہیں۔ جو جنت کے شہنشاہ ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، ان کا پیار جب نہیں ہے، تجھے تیرا عمل نہیں بچائے گا، تجھے تیرا کعبہ نہیں بچائے گا، تیرا سجدہ نماز اور حجر اسود نہیں بچائے گا۔ اور اگلی بات بھی سن لے، اگر تیرے دل میں پیار ہے نا پاکوں کا، صحابہ اور اہل بیت کا، اور تیرا عمل کمزور بھی ہے تو یہ تسلی لے جا، تسلی لے جا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل چھڑ دے، نہیں 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 نہیں، تیرے ادب پر تجھے تسلی دے رہا ہوں، قیامت والے دیہاڑے سائیاں تیری باں پھڑ کے تینوں لے ہی جانا جنت دے اندر۔ مولانا اس پر دلیل دو، ایسے ہی کیسے ہوا میں تیر مار رہے ہو، دلیل دو۔ میں نے کہا سنو، جو بے ادب ہو نا، بے ادب پاکوں کا، وہ جنت میں بھی ہو تو رب باہر نکال دیتا ہے۔ میں تھوڑا سا روک گیا ہوں تاکہ آپ خود ہی پہنچ جائیں۔ یہ جو ابلیس تھا، اس کا نام عزازیل ہے، چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا ہے، بلکہ 6 کروڑ سال کے لفظ آئے ہیں۔ اتنی عبادت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہ کر سکا، تعظیم نہ کر سکا، اللہ رب العزت نے اس کا عمل تو نہیں دیکھا، فرمایا نکل جا، اور لعنتی کر کے نکالا، جنت سے باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہے، عمل تو بہت تھا، تو تے اپنی مسیحتاں کرنا ہے، وہ تو جنت سے کردا سی۔ مٹھے بولو، مٹھے بولو، مٹھے بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ یا بات عمل کی نہیں، بات آدم کی بھی ہے، آدم نہ کر سکا، جنت میں تھا، نکال دیا گیا۔
اور آج جو بے ادبیاں کرتے ہیں نا نبیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، ایک نسخہ ہے، لے جاؤ اللہ کر کے سمجھ آ جائے کسی ایک کو بھی. میں کہا جڑا بے ادب سی نا جنت دے ویسی تو سائیاں باہر کر دیتا ہے. پتر تو تے پہلو ہی باہر ہے، تو کنے جائے گا؟ اس واسطے خدا کا خوف کرو، ذرا ادب والے راستے پر آؤ. اور اگلی بات بھی سننا، جڑا آلے آلے ہوں تو آڈا پتہ لگے گا نا کنہ کے جاگ دے بیٹھے ہو. اور جب کوئی ادب کر لے، میں نے کیا کہا، جب کوئی اس کی پھر ذات بھی نہیں پوچھی جاتی، جنت کا اعلان کر دیا. مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اٹھا 15 پارہ سورۃ الکہف، وہ اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والا کتا امام قرطبی کو پر کیا لکھا ہے؟ ہاتھ نیچے نہیں رکھنے، ہاتھ نیچے نہیں رکھنے ہیں. وہ کتا جنت میں جائے گا. میں نے کہا کیوں عمل نہیں ہے؟ کہتا ہے جناب ادب تو ہے. میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھانے آیا ہو، جب پاکوں کا ادب آ جائے ذات نہیں دیکھی جاتی، جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جماعت اہل سنت. یہاں پر ایک لطف کی بات سنا دوں، یہ آپ کے ذوق سے مجھے یاد آ گئی، سنا دوں آپ حضرات کو. لطف کی بات ہے، حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علامہ قرطبی جیسے نے بھی لکھا ہے، اس کتے کو جب ایک اللہ کے ولی نے کنکر مارا نا، 7 ولی تھے نا، 7، ایک نے کنکر مارا، بٹا ماریا. انہیں کہا باری تعالیٰ مجھے زبان تو دے، میں تیرے بندوں سے بات کروں، مجھے مارا کیوں ہے؟ میں جب فیضان الدین فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب آپ نے بڑا سونا نکتہ دیا، مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، استادوں نے بتایا تھا. کہنے لگے کتے نو بھی پتا ہے کہ صوفی نہیں مار دے ہوں. نہیں یار میرے جملے میں کوئی سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے. کتے نو بھی پتا سی کہ صوفی، جے صوفی نہیں سن مار دے تو صوفی دیاں اولاداں نو بھی چاہیے تھوڑا جہا ہاتھ ہوڑا رکھو نا، اینا دبی پھر دیو کدی اینو تے کدی اللہ دا نام ہے. اس گالوں کسی اور پاسے نہ لے کے جایا جے. لیکن ہمارے اندر وہ اخلاقیات بہرحال نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی. آج ان اخلاقیات کو زندہ کرنے کا وقت ہے. تو کوئی بڑے گھر پیدا ہو جائے تو وہ تو سمجھتا بھی میں یا باقی سارے فارغ رہے. اس واسطے خدا دا نہ ہے، یہ تکبر حضور نے پسند کوئی نہیں فرمایا. ہوں دیکھنا بٹھے میں پتہ ہی سن وہ پائیا سیدھیاں گلنا سنیاں کو سوکھیاں، لیکن میں کرتا اس لیے ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ملنگ جو ہو کرانا تو سواد نہیں ہوتا. اور یہ مسئلہ تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. دوستان عزیز اس واسطے ان باتوں کو سمجھو. اچھا اس کتے نے جو آگے سے بات کی نا، اب پھر آپ کی محبت کا امتحان آ گیا. کتے نے آکھیا اچھا تسی یہ کہندے ہو بھئی میں تواڈے پیچھے آواں گا تے میں بولاں گا، چونکہ وہ اللہ کے ولی نے کہا تھا نا کہ تجھے مارتے اس لیے تاکہ تو بھاگ جائے. ہم جہاں بھی جا کے رکیں گے اللہ کے حکم سے رکیں گے. اللہ جب کسی پر مطلع فرمائے تو ٹھیک ہے، نہ مطلع فرمائے تو جتھے رکھے اسی راضی ہیں. تو ہے کتا، اور کتے کی لا آف نیچر خصلت عادت ہے بھونکنا. جب تو بھونکے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس کتے نے ایک جملہ بولیا بڑا ٹاپ کلاس دا، انہیں آکھیا سرکار میں کتا ضرور پر بڑیاں نو بھونکا والا کتا نہیں. توجہ ہے، توجہ کتا ہو کے بڑیاں نو نہیں بھونکدا تو پھر بندے نے بھی چاہیے سوچے تے صحیح نا. لیکن جب مفتی کورس کیا جائے تو کہتے ہیں نا استاد صاحب حضرات علماء بیٹھے ہیں، کہتے ہیں صورت مسئلہ بدل لی جائے. ایک مسئلے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا، اب صورت مسئلہ میں بدلنے لگا ہوں، اور یہ صورت مسئلہ انتہائی خاص ہے. اس کو سمجھیے. وہ تھے کون؟ اصحاب کہف. کون تھے؟ اور پیچھے جانے والا کون تھا؟ کتا. سمجھ آئی؟ لیکن وہ ادب کر بیٹھا ان کا. اصحاب کہف کو کتا بھونکا نہیں، بن گیا جنتی. یہاں پر پیغام محبت لے جا اس جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، خبردار کوئی مصطفیٰ کی توہین نہ کرے، کوئی صحابہ کی توہین نہ کرے، کوئی اہل بیت کی توہین نہ کرے، کوئی اولیاء کی توہین نہ کرے. اور یہاں سے یہ نقطہ بھی لے جاؤ، اور وہ کتا ہو کے اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا، یہاں بندہ ہو کے کیوں بھونکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
जमात अहले सुन्नत। ना असहाब को कोई बात करे, ना आल को कोई बात करे। हमारा ऐसे किसी बंदे से ताल्लुक नहीं है जो नफरतें फैलाए, जो हमारे मुल्क के अमन को तबाह करे। और मैं गुजारिश करूंगा अपने मुल्क के आला इदारों से, ऐसों को पकड़ के करारवा की सजा दी जाए। ऐसे कमीनों की गुंजाइश नहीं है मेरे मुल्क के अंदर जो पाकों को भूखते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं। हमारे एक आंख सहाबा है, दूसरी अहले बैत है। बताओ भाई, जमात आले सुन्नत के सड़े जिहाद खड़े करके पैगाम ठीक है? बिल्कुल हम मुजम्मत करते हैं जितने ये तौहीन करने वाले लोग हैं, बल्कि कभी हत्थे चढ़ गए तो मुरम्मत भी करेंगे। जो है ना, इस बात को जरा समझिए, खुदा का खौफ करें। हमें अपना मुल्क बहुत अजीज है, समझ आ रही है? इसका अमन अजीज है। अपने मुल्क के इदारों को तंग ना करो। वो तो पहले ही बैरूनी दुश्मनों से बेचारे बड़ी मुश्किल से लड़ रहे हैं, ये अंदरूनी खाना जंगी क्यों फैलाई जा रही है? खबरदार, ऐसे बंदों की लगाम ही नहीं बल्कि नकेल डाली जाए। और अगर किसी से नहीं डलती तो वो उलमा को बता दे, फिर ये बताएंगे नकेल कैसे डाली जाती है। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन अभी तक हमारे इदारे बांझ नहीं हुए। अगर उनमें कुछ सकत है तो बिल्कुल जितने फितना परवर लोग हैं पकड़ के सजा दी जाए। कोई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना नबी की आल की गुस्ताखी, ना नबी के असहाब की गुस्ताखी, ना औलिया कामिलीन की गुस्ताखी। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर आ गई है तो जरा आगे चलिए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलन व फी रिवायत इन्नी तरक्तु फीकुम सकलन। ये जो हदीस है मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक, ये हदीस है मुख्तलिफ अल्फाज है, मुख्तलिफ असनाद के साथ ये हदीस वारिद हुई है। हुजूर ने फरमाया, मैं दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? ऊंची बोलो, सारे ऊंची बोलो, प्राण से डाले। दो चीजें, और हैं क्या? भारी चीजें। फिर फरमाया, लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु। फरमाया, अगर तुमने इन दोनों को थाम लिया मजबूती के साथ तो तुम कभी गुमराह हो सकते। वो क्या है? फरमाया, किताबुल्लाह व अहलु बैति इतरती। दयानतन बता दूं, एक रिवायत में किताबुल्लाह व सुन्नती के लफ्ज भी है। फरमाया, एक किताब और एक मेरी अहले बैत, और एक रिवायत में आपकी सुन्नत। फरमाया कि ये वो चीजें हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह हो सकते। आवाज कमजोर है पहलवान जी, पकड़े हो जरा। कभी गुमराह हो सकते। क्या क्या? एक अहले बैत और दूसरा रब का। अब ये अहले बैत और कुरान को इकट्ठा क्यों रखा? यहाँ किसी से नबज भड़क सकती है ना किसी की। कुरान और अहले बैत सहाबा का तो जिक्र ही नहीं। मैं कहा चुप है, शारी ने हदीस को पढ़ के देख। नबी पाक ने ये जो बात बयान की है, ये क़यामत तक के लिए हक का मियार दिया है। क़यामत तक के लिए हक वाला वो होगा जिसके पास कुरान भी हो, अहले बैत भी हो। तो क्या सहाबा का जिक्र नहीं? मैंने कहा मेरे नबी जानते थे सिलसिला सहाबियत उस वक्त खत्म हो जाएगा जब मैं बज़ाहिर पैदा कर जाऊंगा, क्योंकि सहाबी ना पैसे से बनता है, ना ओहदे से बनता है, ना किसी बड़े घर में पैदा होने से बनता है, ये तो मेरी निगाह व सोहबत से बनता है ना। तो जब मैं चला जाऊंगा तो ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगी अहले बैत और कुरान। क़यामत तक के लिए हक का मियार वो होगा जिसके पास दो चीजें होंगी, कुरान भी होगा, अहले बैत भी होगी। आले सुन्नत के गय्यूर आशिकाने मुस्तफा सुना, कायनात में ऐसे लोग हैं जिनके पास अहले बैत है लेकिन कुरान नजर नहीं आता है। कईयों के पास कुरान है, मिस्र से कारी बुला लेते हैं लेकिन हुसैन की महफिल नहीं करते हैं। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में कुरान का दामन है, दूसरे में हुसैन का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। बस करो, बस। जन्नती जन्नती हो गया भाई। ये अयो तुम्हारी आवाज है तो मेरा मोड़ सलाम है। ऊंची बोलो यार, तकड़े हो। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। और ये नारा लगाया करें, ये नारा हजरत अत्तार ने ये नारा ऐसे नहीं दिया। समझ आ रही है ना? ये नारा यही तो है जो मच्छर भी मारता है, खटमल भी मारता है, लाल बेग भी मारता है। सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती।
توجہ فرمائیں, تشریف رکھیں ذرا, میں اگلی بات سناؤں آپ کو. سمجھ آئیے بات؟ کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ مٹھے بولو. قرآن اور اہل بیت. کہتا صحابی نہیں ہیں. میں کہا ہوں سمجھ آئیے کیوں نہیں ہے؟ اگر صحابی نہیں ہے باقی دو بھی تو نہیں نہ لابدیاں پائیاں, وہ بھی تو اہل سنت ہی کے پاس ہے نا. قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. ہم چوک میں کھڑے ہو کر قرآن بھی سناتے ہیں اور ساری رات شان حسین بھی سناتے ہیں. جس میں جرأت ہو میدان میں آ جائے. دو چیزیں حق کا معیار ہے. نمبر 2, دوسری بات, ان کو بھاری کہا, قیمتی نہیں کہا. چلو اگلے سال سے معیار سماعت تو بلند کرو نا یار اپنا. کمال والی بات ہے. جاگو سنیو جاگو, ہاں سچیاں سن کے بولیا کرو. بھاری کہا ہے, قیمتی. قیمتی ایک تو اس لیے نہیں کہا کہ انہاں دی قیمت لاوے کون. نہ کوئی قرآن کی قیمت لگا سکتا ہے اور نہ کوئی اہل بیت کی قیمت لگا سکتا ہے. یزید نے ٹل لا لے, بڑے بڑے عہدے, پیسے خرید لواں, اور میں ساڈا ملک کو لا ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کا بھی کوئی مول نہیں لگا سکتا. ایک تو اس لیے ان کو قیمتی نہیں کہا, اور دوسرا بس اوقات کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے لیکن اس کا وزن بالکل نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ وزن ہونا چاہیے, بالکل وزن نہیں ہوتا قیمتی چیز کا. اگر فار ایگزامپل میں نے کہا جیسے 5000 کا نوٹ ہوتا ہے, قیمتی بڑا ہے, وزن ہے ہی نہیں, وزن 100 روپیے دا, وہی 5000 دا, تو میں کہا کی فائدہ نہیں. یہ تو مطلب کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کی قیمت ہوتی ہے, وزن نہیں ہوتا. کوئی ماڑا موٹا بھار بھی ہونا چاہیے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کو بھاری کہا. اچھا, بھاری کا مطلب بھی سمجھ لیں. بھاری کا مطلب بھی سمجھ لیں. کیا مطلب ہے بھاری کا مطلب؟ اتنا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. قرآن جہاں ہے یہیں رہ سکتا ہے, اس کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. حالانکہ قرآن یہاں ہو تو ہم یہاں کر سکتے, یہاں ہو تو یہاں کر سکتے. تو پھر بھاری کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ جنہ کا بھار ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن بھاری کا مطلب یہ ظاہر نہ دیکھو, باطن دیکھو. کیا مطلب؟ فرمایا قرآن یہ تو جہاں چاہو لے جا سکتے ہو. بھاری کا مطلب یہ ہے بھاری چیز کو بدلنا مشکل ہوتا ہے, اور جس کا باطن بھاری ہو اس کو بدلنا اور مشکل ہوتا ہے. ساری دنیا مل جائے, قرآن کی ایک آیت نہیں بدل سکتی. یہ مطلب ہے قرآن کے بھاری ہونے کا. اور اہل بیت بھاری ہے. میں ایک امام حسین کا نام لے لیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. ایک فرق ہے, یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا جا سکتا ہے. بھاری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا, اسی طرح ظاہر نہ دیکھو, حسین کا باطن دیکھو. یزید نے تل لگا لیا پر حسین کا ارادہ نہیں بدل سکا. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. گرامی قدر حضرات, یہ ہے اصل حقائق جن کو سمجھنا ضروری ہے. یہ طرح اللہ آپ کو عزت بخشے. بول سکتے ہیں سبحان اللہ آپ سبھی حضرات؟ عشاء کی اذان کا وقت کیا ہے؟ نہیں آپ کی ہوگی, میں ٹائم پوچھ رہا ہوں. آپ اسی وقت 10 بجے کراؤ بھائی, تھوڑا تو ٹھیکہ نہیں. 8:25 پہ اذان ہے, 10 منٹ تو اور دیتے ہیں. میں اصل یہ ہمارے بھائی رائے صلاح الدین مجھے پہلے بھی کہہ رہے تھے یار آنا ہے تو ٹائم دینا ہے. میں بجلی طرح آیا تو بجلی طرح گیا. میں نے ان کو اس دن بھی کہا تھا کیوں بھی میرے یہ بزم جمال مصطفیٰ اس کے اراکین بڑی محبت والے یہ گئے تھے. میں نے ان کو کہا عشاء دیاں اذاناں ہون گیا تو چھڑ دیں گا. یقین کریں میں نے رائے بینڈ چل کے بیان کرنا ہے, لیکن ان کا جو مرضی ہے اتھے کر کے تو پھر تو اگے جا سکنا, نہیں تو نہیں جا سکتا. صدقے جاواں ایک تو جناب ہے جڑا وکیل ہوندا دلیل اتنیاں دیندا ہے, بندہ موڑ رہا ہے پیچھے جاندا ہن کریے کی. اب بولو یار سبحان اللہ, میں کیا کروں. چلو خیر بہرحال میں ایک حدیث شریف آپ کو اور سناؤں گا, ذرا توجہ فرمائیے, اس کے ساتھ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوستان عزیز, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں, جن کو اگر تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ ہو سکتے. اور بھاری ہونے کا مطلب سمجھ لیا آپ نے. قیمتی ان کو کیوں نہیں کہا یہ بھی سمجھ لیا ہے, تو بولو تو صحیح. اچھا یار یہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے, اس حدیث شریف کے اندر قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ ہوں تسی تھک گئے ہو, مینوں پتہ ہی شری اذان کا ٹائم ہو گیا.
یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. ایک ایک بات سے پردہ ہٹے گا تو آپ کو لطف زیادہ آئے گا. قرآن اور اہل بیت اکٹھا کی. علماء نے فرمایا ایک تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا, اسی حدیث شریف کا آخری حصہ ہے, فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض, فرمایا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن آئے گا تو ساتھ اہل بیت ہوگی, اگر اہل بیت آئے گی تو ساتھ قرآن ہوگا. یہ تو وہاں تک اکٹھے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں نا ایک خاص لطیف بات بھی ہے جو محقق علماء نے بیان فرمائی. کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے, قرآن ایک کتاب ہے جس کے اندر اصول, ضابطے, قاعدے اللہ کے عالم نے ارشاد فرمائے. کچھ اپنے نبیوں کا ذکر بھی فرمایا, پچھلی کافر امتوں کا ذکر بھی کیا, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے تحت سب کچھ ہے. لیکن اصول, ضابطے, قاعدے, قانون یہ بھی تشریف فرما ہے. کہا بالکل ٹھیک. اور جو بھی اصول, ضابطہ اور قاعدہ اور قانون ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور کامل سمجھ تب آتا ہے جب پریکٹیکل ہو جائے. اس بات کو سمجھیے گا ذرا. کامل سمجھ تب آتی جب پریکٹیکل ہو جائے. کیا مطلب؟ آپ نے پڑھا ہوگا ایک قانون 10ویں کے اندر جو سائنس سے پڑھتے ہیں. آج کل پتہ نہیں سائنس والی کا کی حال ہے, کرونا نے کی حال کی, تو میں نہیں پتا, توجہ نہیں فرمائی آپ. ہاں بہرحال اس وقت تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ پانی کا فارمولہ H2O. یہ پانی کا فارمولہ ہے. وہ کہتے تھے وہ یہ کی ہے H2O کی شے ہوتی ہے. وہ پھر لے کے جاتے تھے اپنے لیبارٹری میں, بتاتے تھے یہ ہے H, یہ ہے 2, یہ ہے O, تے آؤ ہے پانی. توجہ نہیں ہے یار, میرا اپنا انداز ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. وہ ایک ایک چیز کا پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے. نائٹروجن کیا ہے, ہائیڈروجن کیا ہے, یہ کیسے مکس ہوتے ہیں, کیسے پانی بنتا ہے. پھر کہتے ہاں این جنتا ہے. یہ جو قانون ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, پریکٹیکل سمجھا دیتا ہے. اب جو میں نے آیت پڑھی تھی ذرا اس کو تطبیق یہاں پر دے لو. اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا ہے, وہ زندہ ہے. اب جب کوئی بندہ شہید ہو جائے, جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے مردہ نہیں کہنا. اب انسان کہتا ہے یا اللہ یہ قانون ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ تو نے بیان کر دیا ہے, لیکن کوئی پریکٹیکل بھی تو ہو. فرمایا کربلا میں چلے جانا. جب بھائی کربلا میں ہوگا, سر میزے پہ ہوگا, جب حسین بولے گا تمہیں پتہ چل جائے گا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے. سارے بولو جیو میرا بابا اللہ سلامت رکھے. جیو بابا اللہ سلامت. ایک بابے واسطے نعرہ حسینیہ. کیوں بھائی کو لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ یہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے, اس لیے پریکٹیکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ضابطہ تو ہے لیکن سمجھنے کے لیے کیا ہے. فرمایا کہ جب نہ سمجھ آ رہی ہو تو پھر کربلا کے بادشاہوں کو دیکھ لینا, یہ تمہیں سمجھائیں گے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے. اجے بھی کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے ایسے بکرو چہروں کو دیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. میں کہتا ہوں نہ ماننا. کمال والی گل ہے. واہ بھائی واہ. او تو اکھی دیکھیا کوئی نہیں تو نہیں مندا پیا, شیطان نے اکھی دیکھیا سی نہیں سی منیا. ہر کوئی اپنے نانکیاں سے ہی جانتا ہے. میں نہیں مانتا. ہندا کون ہے چھوڑیا؟ میں نہیں مانتا. تو ہندا کون ہے؟ حسین آج تک دلوں پہ راج کر رہے ہیں, اور جن کو واقعہ کربلا سمجھ نہیں آتی سن لو. ارے انہوں نے پانی بند کر دیا. کہا بالکل کر دیا. میں نے کہا کیوں کیا؟ کہتا ہے اس لیے کہ پانی پیتے رہیں گے اور ہم جیتے رہیں گے. حسین نہ پانی پیے گا نہ جیے گا. میں نے کہا پھر یہ چشمے فلک نے بھی نظارہ دیکھا, کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھا. جنہوں نے پانی پیا تھا وہ پی پی کے بھی مر گئے, جنہوں نے نہیں پیا تھا لینے میں چڑھ کے پھر وہ زندہ ہو گیا. اور کئی بندے چوپ بیٹھے ہو شاید اس واسطے بھی اتاری بھی آج تقریر کر لیں دے رہے ہیں. حضرت عطار کے باغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں جناب. تو انہوں ٹکریا لیٹ ہے تو وکھری گال ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دعا کریں اللہ حضرت عطار کو لمبی زندگی عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, آ جائیے ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ جاؤں. ابھی تو
बड़ा वक्त चाहिए इन बातों को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता उलमा निकल रहे हैं जमातें कराने के लिए। जिन्होंने जमात करानी है अगर वो जा सकते हैं तो जिसने तकरीर करनी है वो क्यों नहीं जा सकता है? तो इसको भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात सुना के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। गिरामी कदर हजरात, इधर देखिए सारे अहबाब जड़ावाला के गयूर आशिक खड़े हैं और बज़्म जमाल मुस्तफ़ा के जवानों तुम्हें सलाम हो। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ। तुमने अपने जमात आले सुन्नत के उलमा पर इतना एतमाद किया और इनकी सरपरस्ती में इस महफिल को रखा, और हमें खबर मिलती रहती है कि आप पूरा साल जिद्दोजहद करते हैं। अल्लाह तुम्हारी जवानियाँ सलामत रखे। और हर शहर वाले जितने ये यूट्यूब के ज़रिए हमें सुनेंगे वो जड़ावाला वाले शहर के नौजवानों को फॉलो करें और अहले सुन्नत की खिदमत ऐसे करें जैसे ये कर रहे हैं। समझ आ रही है जनाब? अल्लाह ताला इन सबको इज़्ज़त व वक़ार वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इन जवानों की भी खैर रखे, उलमा की भी खैर रखे, जितने भी सही उल अक़ाइद, सही उल अमाल, सही उल अफ़आल मशाइख़ है अल्लाह उनकी भी खैर रखे। वो जो नहीं फरमा रहे हैं। हाँ, ये हुदूद व क़ुयूद इस दौर में ज़रूरी हैं। पहले हुंदा सी बस मंडा मंडा सारे ना हुण तो छानना ला के वेखना पेगा केड़ा बंदा फिट है तो केड़ा नहीं। थर्मामीटर आला हज़रत आला, आला हज़रत के नाम से भी अटैक होता है ना। आला हज़रत क्यों कहते हो? मैं क्या वो अदना हज़रत, तुम्हें आला हज़रत नहीं समझ आ सकता। इस वास्ते जितना तेरा हद है, जितना तेरा कद है उतनी बात कर, आगे ना बढ़। आला हज़रत ने हमें ऐसा इश्क दिया है, हम ना सहाबा के कदम छोड़ सकते हैं ना अहले बैत के कदम छोड़ सकते हैं। बस आ जाओ ज़रा बात समेटने की तरफ आओ। दोस्ताने अजीज़ जितने बैठे हो, इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला में ये सारी कुर्बानी दी क्यों थी? पता है हमें इस बात का? इसलिए कि यजीद चाहता था कि दीन के असल निशानात मिट जाएं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक बंदे जिंदगियां गुजारें। वो कहता तो अपने आप को इस्लामी खलीफा था, लेकिन शराबी, कबाबी, फासिक, फाजिर, बेअदब सहाबा का, अहले बैत का, मक्के का, मदीने का, उलमा का, सादात का बेअदब था। उलमा बैठे बंदरियां नचाता था, जानवरों के नाच देखता था, उसके पास बाजारी औरतें बैठती थी। वो चाहता था कि ऐसा आजाद ख्याल बंदा होना चाहिए। इमाम हुसैन ने फरमाया चुप, अगर इस्लामी खलीफा बनने की ख्वाहिश है तो तालीमात उन पर अमल करना पड़ेगा जो मेरे नाना जान ने दी हैं, जिस पर खुलफाए राशिदीन थे, और उन पर चल जिन पर तेरा बाप हजरत मेरे मुआविया भी थे। समझ आ रही है? यहां से ये भी बात बता दूं, किसी के दिल में ये बात ना है कि हजरत मेरे मुआविया का भी कोई कसूर है। चुप, सहाबा कराम पर उंगली ना उठाना, मारे जाओगे। और यहाँ ये बात भी आपको बता दूं, हजरत मेरे मुआविया अबू सुफियान के बारे में कईयों के पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है। उलमाए उम्मत पे सदके जाऊं, एवं तो नहीं ना आखिया जो इन्हां दा जेड़ा मुखालिफ है जहन्नम दा कुत्ता है, एवं नहीं आखिया, को गल है। लेकिन यहाँ नुक्ता सुन लो, नुक्ता। हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में 2 मुहर्रम को रास्ता आपने रोका, तवज्जो है ना आप हजरात? रास्ता रोका ना आपने भाई के ओ पुत्र ओ बना ना किधर ऐजा थल्ले आप दी झूठ के टोट पे हैं। कमाल वाली गल मैनू आदे और सुना दे, आप भज्जे जाते हो। ऐजा सारे अपनी अपनी जगह पे गल सुनो, कमाल हो गई है। मैं अगे गड्डी मैं 150 ते सोनी है, तुहानू कोई फर्क नहीं पैना। गल सुनो हुण, वाह भाई वाह, इत्थे साडे तेवर बदल जाते हैं। हाथ चुक के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सही बना लेंदे हो यार, थोड़ा जिहा हौसला करो जनाब। इधर देखो मेरे हाल, वाह भाई कमाल हो गया यार। और दोस्ताने गिरामी, हजरत हुर ने रास्ता रोका था। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 10 मुहर्रम को जंग शुरू हो गई। हुर कांपने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहता यार मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने रास्ता रोका था, अब ये क्या बन गया? उसने कहा क्या करेगा? उसने घोड़ा भगा, इमाम हुसैन के कदमों में आ गया। कहता है हजरत ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सारा माहौल मेरी वजह से बना, मेहरबानी मुझे माफी मिल सकती है? फरमाया तू जिसके पास आया है वो तो रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है, जा हमने तुझे बख्श दिया है और जा तुझे जन्नत की बशारत भी दे दी है। और यहाँ पर लोग तड़प तड़प के बयान करते हैं, बस औकात लगता स्टेज नहीं है, कोई लकी रानी सरकत है जिस पर वो नाच रहा है। मैंने कहा सुन, अगर वो यजीदी लश्कर छोड़कर और हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती हो सकता है, बता जिसने कुफर छोड़कर हजरत अबू सुफियान ने मुस्तफा के कदमों को पसंद किया, वो जन्नती कैसे नहीं हो सकता? तो फरमाइए, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, आले सुन्नत का वो बंदा ही नहीं है जो नबी की किसी आल के
کا منکر ہو یا اصحاب کا منکر ہو، نہیں ہے وہ اہل سنت کا بندہ۔ اہل سنت کا بندہ وہ ہے جو یہ کہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ اس واسطے کئیوں کو بڑی درد ہوتی ہے۔ میں پرسوں اسلام آباد میں تھا، میں نے یہ بات بیان کی تو وہاں پر ایک بندے نے پرچی لکھی، ذکر اہل بیت کا ہے تو تم حضرت ابو سفیان کا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھنا یہ تھا یہاں کوئی شیطان ہے کہ نہیں۔ اس کا خوف کرو، اپنے سینے اتنے تنگ نہ کرو جن کے تنگ ہیں، ورنہ مارے جاؤ گے۔ رہ گئی بات امام علی مقام کی، سن لیجئے امام علی مقام نے جو پیغام دیا ہے کربلا میں، آپ نے کہا نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، صبر کا دامن نہ چھوٹے، میری عورتیں جتنی ہیں بے پردہ نہ ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ بد امنی نہ ہو۔ اور یزید کا کردار تو میں بتا چکا، فاسق فاجر شرابی کبابی سب کوئی تھا۔ ادھر آئیے بھائی، فائنل بات، لاسٹ بات، اگر کوئی بندہ سارا سال کام یزید والے کرے، شرابی کبابی فاسق فاجر ہیں، بازاری عورتوں کے پاس جائے، گانے گوائے، ان کو شادیاں پہ سدے، ان پہ پیسے پھینکے، سب کچھ کرے، اور 10 محرم کو دیکھیں حسین کی پکائے، کیا کر رہے ہیں؟ اس واسطے اپنے آپ کو سنبھالو بھائی، امام علی مقام کے سچے خادم اور نوکر بنو۔ حسینی بندے کا دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حسینی آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔